موقر علماء خطبہ شورائے اعظام معزز سامعین کرام عزیز بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ وصحابہ المتعذبین بآدابہ اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بکار خیش حیرانم اگتنی یا رسول اللہ، پریشانم اگتنی یا رسول اللہ، ندارم جست مل جائے ندارم جست ماوائے، توی خود ساز و سامانم اگتنی یا رسول اللہ، شہاب کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد عصیانم اگتنی یا رسول اللہ، اگر رانی وگر خانی غلامم انت سلطانی، اگر رانی وگر خانی غلامم انت سلطانی، دیگر چیزیں نمی دانم اگتنی یا رسول اللہ، رضایت سائل بے پر توی سلطان لا تنہر، شاہ بہر عزی خانم اگتنی یا رسول اللہ، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد، قادریم نعرے یا غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم۔ محترم سامعین کرام، جلسے کی سرپرستی فرما رہے پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت حافظ وقاری حسنین رضا قادری تیغی مدد اللہ نورانی، اور اس جلسے کی صدارت فرما رہے قابل صد احترام عالم باعمل حضرت علامہ مولانا مفتی اصغر رضا، خطیب و امام جامع مسجد کچہری بکسر، اور شیر بکسر حضرت علامہ مولانا اسرار الحق صاحب،
اور خصوصیت کے ساتھ عزیزم مولانا طفیل شمسی حضرات جب یہ نعت پڑھ رہے تھے، ان کی نعت خوانی ہمیں یاد آ رہی ہے کہ جب انہیں ہم پڑھاتے تھے تو ان کی آواز کی کشش کہ خود اساتذہ بھی گرویدہ تھے، جو ان کو پڑھاتے تھے وہ خود جو ہے ان کی آواز کے گرویدہ تھے۔ ہم خود گھنٹی کرنے کے بعد ان سے جو بہترین کلام ان کے ہوتے تھے منتخب، وہ ہمیں یہ بار بار ہمارے کہنے سے سناتے تھے اور ہم لوگ مست ہو جایا کرتے تھے۔ حضرات، مالی پودا لگاتا ہے چمن میں، لیکن مالی کی خوشی اس وقت انتہا کو پہنچ جاتی ہے جب وہ اپنے چمن میں کھلتے ہوئے پھول کو خوشبو بکھیرتا ہوا دیکھتا ہے۔ واقعتاً ہم لوگوں کی محنتیں جب آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں ہم لوگ تو سینہ چوڑا ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کا بے پناہ کرم ہے، اور دل سے میری دعا ہے کہ عزیزم طفیل شمسی کو اللہ رب العزت اور مزید زور آواز عطا فرمائے، اور صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے میں اس کو سرکار کے روضے کے سامنے نعت پڑھنے کا موقع عطا فرمائے۔ اور جس دن سرکار کو یہ کھڑے ہو کر، سرکار تو سن رہے ہیں، ہر جگہ سنتے ہیں، لیکن جس دن یہ سرکار کے روضے کے سامنے یہ بچہ نعت پڑھے گا تو امید ہے کہ اس کے نعت پڑھنے کے صدقے میں ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب وہ کہے کہ تم لوگ دنیا سے کیا لائے ہو، اس لیے کہ رحمت حق بہانہ نہیں کوئی، اس بچے کو کھڑا کر کے یہ کہنا مناسب ہوگا کہ اللہ ہم دنیا سے کچھ نہیں لا پائے، ایک عاشق رسول کو تیرے سامنے ہم لائے ہیں جسے دنیا طفیل شمسی کہتی تھی۔ واقعتاً ابھی مفتی اصغر صاحب کہہ رہے تھے کہ شعراء تو بہت ہیں حضرت، نعتخواں بہت ہیں، لیکن واقعتاً طفیل شمسی جب نعت خوانی کرتا ہے تو عشق میں ڈوب کر کرتا ہے اور روتا ہوا بھی ہنسنے لگتا ہے۔ یہ ایسے عالم بعمل ہیں کہ شعراء کی نعت خوانی جلدی یہ سماعت نہیں کرتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا اپنے ہاتھوں سے حضرت نواز رہے تھے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایسے علماء بہت کم ملتے ہیں۔ میں نے خود آنکھوں سے دیکھا کہ یہ اپنے ہاتھوں سے نواز رہے تھے، تو یہ اس بات کی سند ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ واقعتاً اللہ کے حبیب نے اس بچے کو نوازا ہے، دل کی گہرائی سے۔ ہاں، تصنع نہیں تھا، بناوٹ نہیں تھی، اور یہ ہونا چاہیے۔ اور آپ سے جو سبحان اللہ الحمدللہ کہلوا رہے تھے، آپ کو یہ متنبہ کر رہے تھے کہ مسلمان ساکت نہیں رہتا ہے، مسلمان بیدار رہتا ہے۔ تو بیدار کر کر کے آپ کو بتا رہے تھے ممکن ہے کہ فلسطین کا جو ماحول آج گرم ہے، فساد زدہ ہے،
फिलिस्तीन, वो आज हम मुतमईन हैं ये सोचकर कि हम फिलिस्तीन में थोड़ी हैं, लेकिन हजरात कोई नहीं जानता है वतिलकल अय्यामो नुदाविलुहा बैनन्नास, इन अय्याम को हम अदलते बदलते रहते हैं। वक्त का पहिया कब करवट ले और अल्लाह न करे कि यही फिलिस्तीन हो जाए। इसलिए इन्नमल मुमिनून इख्वा, मोमिन भाई भाई होता है। तो और सरकार ने फरमाया जब मोमिन इब्ने आदम जो होता है वो एक जिस्म की तरह होता है। जिस्म में जब कोई तकलीफ पैदा होती है तो पूरा जिस्म उस तकलीफ को महसूस करता है। तो हमें भी वो तकलीफ महसूस होनी चाहिए। हमारी माँ और बहनों की इज्जतें लूटी जा रही हैं, छोटे छोटे बेगुनाह बच्चों को शहीद किया जा रहा है, तो उसका दर्द हमें भी होना चाहिए और हमेशा अपनी दुआओं में फिलिस्तीनी मुसलमानों को याद रखना चाहिए। हजरात, ये उजियार शरीफ में पहला इत्तिफाक है और हजरत पीर तरीक़त हाफिज वक़ारी हसनैन रज़ा साहब की मोहब्बत हमें यहाँ खींच ले आई। हजरात, माशा अल्लाह, ये प्रधान है तो ये ऐसे ही नहीं है। अभी हमको बता रहे थे हाफिज साहब कि घरेलू कुछ मामलात थे, तो कहे कि मेरे पीरो मुर्शिद ने कहा बाबू अगर बखुशी मिल जाए ले लेना, न मिले सब्र करना, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। तो पीर ने कहा और अल्लाह ने वो दिया। किस चीज की कमी है? बेटे को। ये तो दीनी प्रधान है क्या? पीरो मुर्शिद ने इनको प्रधान ही बनाया है। हम समझे ना समझे, हम फील कर